الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا قابل احترام ارباب المدانش حاضرین و سامعین اور ائمہ مساجد اور خطباء کرام، آج ہمارے اس تربیتی کنونشن کا تیسرا روز اور آخری روز ہے۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ مفتی محمد وقاص مرتضی صاحب اپنے موضوع پہ گفتگو فرما چکے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکات پیدا فرمائے اور ان کے بعد انتہائی خوبصورت فکر انگیز سحر انگیز تربیتی گفتگو فرمائی۔ استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد انوار الرسول مرتضی صاحب آپ نے اور میں اور آپ کی گفتگو سے مستفید ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بچوں کی تربیت، علماء کی تربیت اور علماء کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں قیمتی موتی ارشاد فرمائے ہیں، وہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ آج آپ نے ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا، آپ کی تشریف آوری پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ چشم ما روشن دل ما شاد۔ آج میرا گفتگو کا موضوع ہے نکاح پڑھانے کا طریقہ، کہ نکاح ائمہ مساجد کیسے پڑھائیں گے، نکاح پڑھانے والا وہ شرعی قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھ کر کیسے نکاح پڑھائے گا۔ تو نکاح کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ، جو تم کو پسند آئیں، عورتیں 2 3 اور 4 ان سے تم نکاح کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں، کچھ احادیث تو زبان زد عام ہیں۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہوا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، وہ میرے طریقہ پر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک عارضی نفع کا سامان ہے، یہ مستقل نفع نہیں ہے، عارضی نفع ہے، اور دنیا عارضی نفع کا سامان ہے، اور اس میں بہترین نفع کی چیز نیک صالح اور پاکیزہ بیوی ہے۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے تو وہ سمجھ لے کہ اسے دنیا میں بہت اچھی نفع کی چیز مل گئی ہے۔ اور ہماری جو ہے وہ ترجیحات جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے انتخاب میں، بیوی کے انتخاب میں جو ترجیحات ہیں، کوئی دیکھتا ہے
کہ ان کی پراپرٹی کتنی ہے، جہیز کتنا لے کے آئے گی، اور اس کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے، ملازمت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، تو یہ حسن و جمال کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انتخاب کرتے ہوئے دین کو سب سے آگے رکھا کرو، نیک ہو، پاکیزہ ہو، دین والی ہو تو آپ اس سے نکاح کر لیا کرو۔ اب معروف حدیث ہے کہ نکاح من سنتی، تو ہم کہتے ہیں کہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ علی الاطلاق سنت نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے ڈیٹیل لکھی ہے، یہ علی الاطلاق سنت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ جو عقد نکاح ہے، نکاح ایک عقد ہے۔ نکاح کی ڈیفینیشن جو فقہاء نے لکھی ہے کہ نکاح ایک عقد ہے، تو یہ عقد اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ مرد کے لیے عورت جو ہے وہ حلال ہو جائے۔ تو علی الاطلاق یہ نکاح، اس کو سنت کہہ دینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نکاح اس وقت سنت ہے جب آدمی بالغ ہے، صحت مند ہے اور حالت اعتدال میں ہے اور اس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس وقت نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر اس کو یہ اندیشہ ہے، خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو معاذ اللہ بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو فقہاء فرماتے ہیں اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے یقین ہو جائے کہ نکاح نہ کیا تو قطعی طور پر، یقینی طور پر گناہ اور بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو فقہاء فرماتے ہیں اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ نان و نفقہ بھی ادا نہیں کر سکوں گا، رہائش، مسکن، کپڑے وغیرہ نہیں دے سکوں گا، اور جو ازدواجی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر سکوں گا، خدشہ ہے، تو فقہاء فرماتے ہیں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر یقین ہے کہ میں کچھ بھی پورا نہیں کر سکوں گا تو اس بندے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی اگر نکاح کیا تو نکاح منعقد بہرحال ہو جائے گا۔ یہ تھے نکاح کے حوالے سے کچھ احکام۔ اب چونکہ میرا موضوع ہے نکاح پڑھانے کا طریقہ، تو میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ تمہیدی طور پر یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ نکاح کے کچھ ارکان ہیں، کچھ شرائط ہیں، تو فقہاء نے لکھا کہ ایجاب اور قبول یہ نکاح کے ارکان ہیں۔ اوجابا یوجب ایجابن، آفر، پیشکش، جیسے ایک کہے میں نے تجھ سے نکاح کیا، یہ آفر ہے، تو اس کے قول کو ایجاب کہتے ہیں، جسے بعض لوگ لا علمی میں حجاب کہہ دیتے ہیں، حجاب و قبول، حجاب و قبول کہتے ہیں، وہ حجاب نہیں ہے، یہ لفظ ایجاب ہے، اوجابا یوجب ایجابن۔ اور جو ایکسپٹ کرتا ہے میں نے قبول کیا، اس کے قول کو قبول کہتے ہیں۔ نکاح کے یہ دونوں رکن ہیں، کوئی بھی رکن مفقود ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور گواہوں کی موجودگی شرط ہے، تو شرط بھی اگر مفقود ہوگی، اذا فات الشرط فات المشروط، شرط بھی اگر مفقود ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا۔ گواہوں کا ہونا ضروری ہے، گواہ دو مرد ہوں۔ فقہائے احناف نے تو ان کی عدالت کا بھی قول نہیں کیا، شوافے کے نزدیک ضروری ہے کہ گواہ عادل ہوں، نیک، متقی، پرہیزگار ہوں، فاسق نہیں ہونے چاہیے۔ اور فقہائے احناف نے فرمایا کہ نکاح کے جو گواہ ہیں وہ اگر فاسق بھی ہوں، مسلمان ہونے چاہیے، اگر فاسق بھی ہوں تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ غالباً 1994 کی بات ہے۔ تو میرے استاذ گرامی تھے مصر کے شیخ عبداللہ عبدالحمید خاطر، تو آپ کو اردو نہیں بولتے تھے، چند ایک جملے آپ کو آتے تھے اردو کے، وہ گنتی اردو میں یاد کی ہوئی تھی یا 2-3 جملے، باقی وہ عربی ہی بولتے تھے۔ تو طلباء کو جب وہ پڑھاتے تو ہم ان کے پاس جب پڑھنے کے لیے 2-3 طلباء گئے تو دلچسپی سے پڑھنا شروع کیا، تو آپ نے بھی ہمیں بہت دلچسپی سے پڑھانا شروع کیا، اور ان کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کر دیتا ہوں۔ حضرت قبلہ مفتی محمد گل احمد عتیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، تو میں پاس آ کر بیٹھ گیا، تو استاد بڑے خوش ہوئے، تو مفتی صاحب کو فرمانے لگے ہاذا طالب ممتاز ماشاءاللہ۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کے یہ الفاظ سن کے، تو میں پھر آپ کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا اور کچھ نہ کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی
بولتا تھا تو آپ تصحیح بھی فرماتے تھے، بات سمجھ بھی جایا کرتے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اصلاح بھی فرماتے اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ چلیں اگلی بات پھر کرتے ہیں، ایک محبت کی بات ان کی ابھی یاد آ گئی، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ساتھ ایک طالب علم تھے، جمیل احمد ان کا نام تھا، وہ دعوت اسلامی کے تھے، وہ سبز امامہ شریف انہوں نے باندھا ہوا تھا، وہ پڑھنے کے لیے تشریف لیا مسجد کسین میں ہم بیٹھے ہوئے، تو یہ جامعہ غوثیہ مین مارکیٹ گلبرگ کی بات ہے، 6 مہینے میں وہاں پڑھتا رہا ہوں۔ تو صحن میں آپ جلوہ فرما تھے، ہم آ کے پاس بیٹھ گئے، وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک اور ساتھی تھے، ایک وہ دعوت اسلامی کے جمیل احمد صاحب تھے اور ایک بندہ ناچیز تھا وہاں۔ تو میں نے سوال کیا کہ پاکستان میں آپ نے کوئی عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ ایسے ہی میرا تو خیال یہ تھا کہ وہ کسی کھانے والی چیز کا نام لیں گے، کسی شہر کا نام لے لیں گے، کوئی اور ہسٹوریکل پلیس کا نام لے لیں گے، ما زارت فی پاکستان، اس طرح کا جملہ میں نے جب پیش کیا نا تو وہ سمجھ گئے۔ آگے ان کا جو جواب تھا نا وہ وجد آفریں تھا، اور اس پر واقعتاً وہ دعوت اسلامی والے ساتھی کو وجد بھی ہو گیا۔ تو انہوں نے فوری کہا کہ رأیت فی پاکستان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر کثیر کثیر، ماشاءاللہ۔ ان کا پاکستان میں نے عشق رسول بہت دیکھا ہے۔ اب اتنی بات ہوئی تو انہوں نے وہ جو ہمارے ساتھی تھے جمیل احمد صاحب، تو ان کو وجد ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اٹھے اور اچھل کے جب 2-3 فٹ اچھل کے وہ فرش کے اوپر گر گئے۔ تو مجھے تو اندازہ تھا کہ یہ وجد ہو گیا ان کو، اور وجد والوں کو پکڑنا کیسے ہے یہ بھی اندازہ تھا۔ تو میں نے جلدی سے اٹھ کے ان کو کمر سے جو ہے نا وہ ایسے کڑا ڈالا اور اٹھا لیا۔ ایک دفعہ ان کا سر دستار شریف گر پڑی ان کی، اور ایک مرتبہ ان کا سر فرش کے اوپر لگا، دوبارہ پھر میں نے لگنے نہیں دیا۔ تو کافی دیر تک وہ یا رسول اللہ کرتے رہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو لٹا دیا۔ جب ان کو لٹایا تو طلباء دائیں بائیں سے جمع ہو گیا کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہو گیا ہے۔ اب یہ ہوا کہ میں نے شیخ کو دیکھا تو ان کا جو ہے نا وہ چہرہ مبارک وہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے بات تو اچھی کی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، بات تو میں نے کوئی ایسی نہیں کی۔ اب ان کے وہ سامنے ایسی بات نہیں تھی، تو میں نے طلباء سے کہا کہ آپ جلدی سے کلاسوں میں چلے جائیں، شیخ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ میں نے ذرا دبایا ان کو، کیونکہ وہ سینئر کلاسوں میں تھے، وہ بچے چھوٹی کلاسوں کے تھے۔ وہ چلے گئے، شیخ آرام سے اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر دوسرے دن ہماری ان سے ملاقات ہوئی، باہر نہیں تشریف لائے، نماز کے لیے آتے اور پھر چلے جاتے۔ دوسرے دن پھر میں نے پھر سوال کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کل والا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رائے تو فی تفاسیر کثیرہ، تفسیر روح البیان و للحق و روح المعانی و فلاں فلاں تفسیروں کے نام لیے، یعنی وہاں سے اٹھے اور جا کر انہوں نے تفسیریں دیکھنا شروع کر دی کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو فرمانے لگے کہ نتیجہ ہاذا ان کان ہاذا من الاختیار فمذموم، ان کان ہاذا من الاختیار فمذموم و ان کان من الاضطرار فممدوح۔ تو میں نے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں اضطرار ہی ہے، یہ بے اختیار تھے، یہ صحیح اور سچا وجد تھا ان کا۔ تو شیخ سے میں نے پوچھا ایک دن کہ وہ فقہ شافعی کے پیروکار تھے، مصر سے تشریف لائے تھے نا، تو فقہ شافعی کے پیروکار تھے۔ تو میں نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ آپ فقہ شافعی کو بہتر سمجھتے ہیں یا فقہ حنفی کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پیروکار جو فقہ شافعی کے ہیں تو ہم ان کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مسائل ایسے ہیں کہ ہم فقہ حنفی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ فرمایا کہ حکومت کا نظام چلانا ہو تو وہ فقہ حنفی سوٹیبل ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی، فرمانے لگے مثال کے طور پہ نکاح کے جو گواہ ہیں ان کے بارے میں فقہ حنفی انہوں نے یہ رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ اگر فاسق بھی ہوں تو آپ ان کی گواہی رکھ لیں تو نکاح ہو جائے گا، جبکہ شفافے کے نزدیک وہ عادل ہونے چاہیے۔ اور اس دور میں کہاں سے بندہ عادل تلاش کر کے لائے؟ تو ہم نکاح کے گواہوں کے معاملے میں فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔
یہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو پھر بھی وہ گواہی دے سکتے ہیں اور ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا. صرف عورتیں وہ گواہی نہیں دے سکتی. ایک مرد ساتھ ہونا چاہیے، یا دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. اب آگے جو ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو اس میں آپ ائمہ مساجد ہیں، کچھ آپ میں سے رجسٹرار بھی ہوں گے، خطباء کرام ہیں، کچھ وہ ہوں گے جن کے پاس رجسٹر نہیں ہوتا، تو کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس رجسٹر موجود ہوتا ہے. کیونکہ یہ نکاح تو یہ وربلی ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے، ایجاب قبول اور گواہ موجود ہیں تو نکاح ہو گیا. لیکن حکومت پاکستان نے یہ کچھ عرصہ سے، غالباً صدر ایوب کے دور سے، یہ ان کی نکاحوں کی رجسٹریشن کا قانون پاس کیا. اب نکاح کے ساتھ رجسٹریشن بھی ہوتی ہے باقاعدہ. تو رجسٹرار جو ہے وہ کبھی تو نکاح خان ہی رجسٹرار ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ رجسٹرار الگ ہوتا ہے اور نکاح خان الگ ہوتا ہے. تو اگر نکاح خان ہی رجسٹرار ہے تو پھر وہ بہتر یہ ہے کہ پہلے نکاح پڑھائے اور بعد میں رجسٹر پر اس کا اندراج فرمائے. اور اگر نکاح خان الگ ہے، رجسٹرار الگ ہے، تو اس کے لیے رجسٹرار کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح خان کا انتظار کریں، نکاح خان نکاح پڑھا لے، بعد میں رجسٹرار جو ہے وہ رجسٹر کو فل اپ کرے. جبکہ میرا ذاتی مشاہدہ اور آپ لوگوں کے مشاہدات بھی ہوں گے کہ جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو رجسٹرار بیٹھ کر وہ اس کو فل اپ کر رہا ہوتا ہے. تو پوچھتے ہیں جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی فارم فل کر رہے ہیں، فارم فل کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے کہا فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو نکاح خان کے آنے سے پہلے فارم فل کر لیں. اور فل کیسے کرتے ہیں کہ وہ گواہوں کے نام بھی لکھ لیتے ہیں. جہاں وہ شک نمبر 11 نمبر شک میں شادی کے وہ جو گواہ ہیں ان کے وہ دو گواہ ان کے نام بھی لکھ لیتے ہیں اور ان سے سائن بھی کروا لیتے ہیں کہ ٹائم سے بر وقت فارغ ہو جائیں. تو یہ تو غلط بات ہے. گواہوں کے سائن جو ہو رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں یہ نکاح ہوا ہے، اور وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ جھوٹی گواہی ہو گئی نا. تو اب اس کا گواہوں کو تو علم نہیں ہے. بے شک گواہوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، لیکن رجسٹرار کو تو علم ہونا چاہیے کہ وہ نکاح سے پہلے گواہوں کے سائن نہ لے. اور اس میں ایک اور خرابی بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ امکانی صورت بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے اگر ایسی صورت بن جائے تو پھر پریشانی تو ہوگی. آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں بارات آئی فلاں جگہ اور جھگڑا ہوا اور وہ بارات واپس آ گئی. اچھا، اگر آپ نے پہلے ہی فارم فل کر کے رکھ لی ہیں اور لڑکی والوں کا اور لڑکے والوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، لڑکی والوں نے کہا کہ چلے ہم آپ کو لڑکی نہیں دیتے، جاؤ واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور فارم فل ہو چکے ہیں. تو وہ فارم اگر کسی کے ہاتھ لگ گئے تو مسئلہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ تو پھر بہت بہتر ہے کہ پہلے نکاح ہو جائے اور جو موقع کے اوپر گواہ موجود ہوں ان گواہوں کے جو ہے وہ سائن لے لیے جائیں. تو اس طرح رجسٹرار کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی اور وہ مکمل سیفٹی کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ وہ فارم فل کر لے گا. بہت بہتر ہے کہ اس کو ٹائم بچانے کی بجائے رولز کو فالو کرنا چاہیے. تو بنتا یہی ہے کہ پہلے نکاح ہو جائے، اس کے بعد رجسٹرار فارم فل اپ کرے. اب جو ہے وہ نکاح کیسے پڑھانا ہے؟ اجمالی تو طریقہ اس کا یہ ہے نکاح پڑھانے کا کہ نکاح خان بچی کے پاس جائے، اس سے اجازت لے، پھر مجلس نکاح میں آئے اور وہاں گواہوں کا تعین کر کے ان کو سامنے بٹھا لے. اور چونکہ نکاح خان وکیل ہے لڑکی کی طرف سے تو ایجاب کرے،
دلہا قبول کرے، گواہ سن لے، اور بلکہ پہلے خطبہ پڑھے گا، پھر وہ برکت کے لیے کلمے پڑھائے گا. ابھی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پہلے خطبہ شریف پڑھے گا، برکت کے لیے جو ہے وہ کلمے پڑھا لے، اور پھر ایجاب کرے، پھر اس سے قبول کے لفظ لے، گواہ سن لیں، نکاح ہو گیا، دعا کر دیں، اور سبحان اللہ نکاح مکمل ہو گیا. اب تفصیل اس کی یہ ہے کہ نکاح خان جب نکاح شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھے کہ نکاح ایک ہے یا نکاح ایک سے زیادہ ہو رہے ہیں. ان کا بندوبست بھی کرنا ہے. تو وہ پیپر لے لے، ایک پیپر لے کر اس کے اوپر ایک طرف لڑکی کا نام، دختر لکھ کر اس کے نیچے والد کا نام، آگے ولد لکھ کر لڑکی کے دادا کا نام، اور ایڈریس لکھ لے. لکھنا چاہتا ہے تو اس کی قوم بھی لکھ لے، ایڈریس لکھ لے، اور دوسری طرف لڑکے کا نام، لڑکے کے ولد لکھ کر لڑکے کے والد کا نام، آگے پھر ولد لکھ کر لڑکے کے دادا کا نام لکھ لے. دادا کا نام لکھنا چاہیے، اگرچہ شناخت ہو جائے تو نام اور ولدیت ہی کافی ہے، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَتَمَامُ النَّسَبِ بِالْجَدِّ، نسب ذکر کرنا ہے تو صرف باپ نہیں، جب دادا کا نام لے لیں گے تو نسب کا ذکر مکمل ہو جائے گا. دادا کا بھی نام لکھیں ساتھ. اب یہ لکھ لیا، اب بچی کے پاس اجازت لینے کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے آپ حق مہر کا تعین کریں گے. تو حق مہر جو لڑکی کا حق ہے، اور وہ لڑکی مطالبہ کر سکتی ہے، یا لڑکی کے باپ سے پوچھ لیں کہ جناب آپ کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے حق مہر کا. تو اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 1,00,000 روپیہ لینا ہے، ہم نے 2,00,000 لینا ہے، شریعت نے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی، وہ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، گاڑی مانگ سکتے ہیں، وہ پلاٹ مانگ سکتے ہیں. وہ بچی کہہ سکتی ہے کہ مجھے 5 تولے طلائی زیور حق مہر میں دو. اب وہ اگر دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، اتنا حق مہر ایگری ہو جاتے ہیں تو سبحان اللہ آپ اس کو لکھ لیں، اس کا ذکر بھی کر دیں. اور اگر وہ ایگری نہیں ہوتے تو پھر بارگیننگ کے لیے ان کو سامنے بٹھا دیں، انہیں کہیں کہ جناب آپ طے کر لیں کتنا حق مہر ہوگا. تو جتنا وہ باہم مل کر طے کریں، آپ کو درمیان میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لڑکی والوں کا لڑکے والوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور کئی جگہ جو ہے وہ مولوی صاحب کی لڑائی ہو جاتی ہے حق مہر میں. بھئی آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں انوالو ہو رہے ہیں درمیان میں، کیوں لڑائی اپنے گل لے رہے ہیں. انہیں کہیں کہ جناب آپ خود طے کریں، یہ آپ کا مسئلہ. مولوی صاحب آپ بتا دیں، جتنا آپ بتائیں گے ہم رکھ لیں گے. تو پھر انہیں آپ بتا دیں کہ کم از کم حق مہر اتنا ہے. اکثر ایسا یہ ہوتا ہے کہ یہ 90% ہمارے جو ہم یہ پاکستان میں جو نکاح پڑھاتے ہیں تو تقریباً 90% صورتحال یہ ہے کہ جب لڑکی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے حق مہر کتنا لینا ہے، کوئی مطالبہ ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. یہ بھی ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مطالبہ کیا تو آگے سے پھر باتیں آئیں گی، لے تے پھر کڑی بیچنا آئے نے، ایک گل کرنے والی، تو طرح طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی اور کل کلاں بچی کو پریشانی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک خوف ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بچی والوں کے سروں سے اس خوف کو اٹھانا چاہیے، اور یہ لڑکے والے اپنے طرز عمل سے اٹھائیں. نکاح تو اپنی حیثیت کے مطابق، حق مہر تو حیثیت کے مطابق ہے، تو لڑکے والے جو ہیں وہ کھل کھلا کے حق مہر دیں اور کہیں کہ آپ بول لیں جتنا آپ کی خواہش ہے، نہیں تو کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق وہ حق مہر دیں. وہ کہتے ہیں جی شریعت کے مطابق، وہ ٹھیک ہے جی ہمارا مطالبہ نہیں ہے. تو لڑکے والوں سے پوچھا جاتا ہے آپ کتنا دیں گے، تو وہ جناب غلامی رسول کا حق ادا کرتے ہوئے اور اپنے مومن ہونے کا، ایمان والا ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں جی وہ شریعت، بس مولوی صاحب جو شریعت نے کہا ہے. واجہ کھڑکاں دے آئے، وہاں شریعت یاد نہیں آئی. جہیز لیا، وہاں شریعت یاد نہیں آئی.
اور لشکر لے کر حملہ آور ہو گئے بچی والوں پر جنج لے کے، وہاں شریعت یاد نہیں آئی. بچیاں ننگے سر پھر رہی ہیں، وہاں شریعت یاد نہیں آئی. باجے کھڑک رہے ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے، وہاں شریعت یاد نہیں آئی. حق مہر کی بات آئی، کیوں شریعت یاد آئی؟ وہی کہ کھجور کھانا سنت رسول ہے. ہاں، یا آپ کھجوریں کھائیں ہم سے خرید کے، کھجور کھانا سنت رسول ہے. کتبے لکھ کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے کسی کے کان میں ڈال دیا کہ مہر 32 روپے ہے. شریعت، جو شریعت نے کہا جی مولوی صاحب جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. پھر دل چاہتا ہے کہ ان کا ماتھا چوم لے، ہاتھ چوم لے. کتنے شریعت کے پیروکار ہیں، شریعت کے پابند ہیں. انہیں بتایا جاتا ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ شریعت نے کم از کم ایک لیمٹ رکھی ہے، اور اس کے اوپر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دیں. کم از کم لیمٹ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے فرمایا 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوگا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کم از کم لیمٹ 10 درہم رکھ دی. احناف نے کم از کم 10 درہم رکھی ہے. اور 10 درہم جو ہے وہ درہم چاندی کے ہوتے تھے، اور ان کی جو مقدار ہے اس وقت 2 تولے 8 ماشے 4 رتیاں، اور جو گرام میں بنتی ہے وہ اس کی لیمٹ بنتی ہے 30.618 گرام، 30.6 تقریباً 31 گرام کے قریب یعنی 30.5 سے اوپر. تو آج میں نے ہمارے ایک دوست تھے سنار، انہیں فون کیا کہ آج کا چاندی کا ریٹ کیا ہے، تو گرام کے حوالے سے تو انہوں نے بتایا کہ چاندی کا ریٹ ہے 120 روپے گرام. تو کیلکولیٹ کیا تو وہ مقدار آج کی جو ہے وہ کم از کم حق مہر کی وہ بنی 3,674 روپے 16 پیسے. 3,674 روپے. تو ان کو بتاتے ہیں جی تقریباً 5,000 سے شروع ہوتا ہے، کم از کم تقریباً 5,000 سے شروع ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہ آگے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مرضی رکھ لیں وہ حق مہر ہے. تو فوری جواب جو سننے کو ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5,000، 5 ہی رکھ لیں جی. ٹھیک ہے جی 5 ٹھیک ہے جی. ادھر سے بھی تصدیق کروا لیں گے 5 ٹھیک ہے. لڑکی والوں سے کہیں گے آپ بھی اشارہ کریں، وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے انہیں بتایا کہ کم از کم لیمٹ 5,000 ہے. 5 سے اوپر اپنی حیثیت دیکھیں. اگر آپ مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں تو چلیں 2 4 10,000 کر لیں، اور اگر آپ اچھے تاجر ہیں کوئی تو 50,000 لاکھ روپیہ تو بچی کو حق مہر دیں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کا جو حق مہر تھا اس کو کیلکولیٹ کیا گیا تو تقریباً موجودہ کرنسی 1.5 لاکھ روپیہ پاکستانی وہ بنا تھا. تو ہم 5,000 بس جی 5,000 روپیہ. میں نے ایک بابا جی سے کہا کہ بزرگوں یہ 5,000 جو ہے نا آپ اس سے بڑھائیں. مولوی صاحب 3,000 دے وچ میں اگلے دن 2 منڈے ویاہ کے لے آیا، تسی مینوں 5 کہن دیو پے. میں نے کہا چلیں پھر آپ نے اپنی حیثیت بتا دی کہ آپ کی حیثیت ہی اتنی ہے. وہاں 3,000 دے کے 3,000 بھائی 2 منڈے ویاہ کے لے آئیں. تو یہ شعور بیدار کریں. یہ بھی تحریک اتباع رسول کا پیغام ہے کہ یہ جو خوف ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5,000 روپیہ، اور وہ بھی اگر آپ بر موقع لے کے ساتھ بچی کو دلوا دیں تو ٹھیک، ورنہ بعد میں تو پھر بچی کو نصیب ہوتا ہی نہیں ہے. وہ 5 بھی نصیب نہیں ہوتا. بر موقع آپ دلوا دیں. یہ شعور بیدار کریں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جتنی حیثیت ہے وہ ساتھ جیب میں ڈال کے لائیں. کم از کم کوئی 50,000 تو دیں. اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دینا چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی آپ شعور بیدار کریں کہ حق مہر جب بچی وصول کر لیتی ہے تو ساتھ ہی تربیت کرنے والیاں پاس ہی موجود ہوتی ہیں. نہیں ان کول نہیں رکھی دا، جاندیاں ساس نوں دے دینا ہے، اپنے پاس نہیں رکھتے، یہ ساس کو پیش کر دیتے ہیں. تو وہ بیچاری ڈرتی جاتے ساس کو پیش کر دیتی ہے کہ تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہا جا سکے. حالانکہ یہ بچی کا حق ہے، یہ اس کے پاس رہنے دینا چاہیے. تو آپ چلیں
وہ 5,000 پہ دونوں پارٹیاں ایگری ہیں تو درمیان میں آپ کو صرف تبلیغ کر سکتے ہیں، شعور بیدار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں بڑھانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ لکھ لیں 5,000 روپیہ، ادھر بھی 5,000 روپیہ۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، بڑا مشکل مرحلہ اس وقت آتا ہے جب دو بچیوں کا نکاح دو بہنوں کا اکٹھا ہوتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ دو بہنوں کا نکاح ایک دن نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے نا تاثر؟ نہیں تو خواتین کو پوچھ لینا جا کر، دو بہنوں کا نکاح ایک دن نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ چنگا نہیں ہوتا بھائی، کیوں اچھا نہیں ہوتا؟ یہ اچھا کام ہے تو اچھا ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو شرع والے سے یہ تصور بالکل باطل اور غلط ہے کہ دونوں کا ایک دن نہیں ہونا چاہیے، دونوں بہنوں کا ایک دن کریں، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اسی طرح کئی اور تصورات بھی ہیں، منگل کے دن شادی نہیں رکھنی چاہیے، شریعت میں کوئی منگل کے دن کا ہے مسئلہ؟ جی ایسے منگل کو بدنام کر دیا، منگل والے دن بیاہ نہیں رکھنا، ایسا کوئی مسئلہ یہ بالکل نہیں ہے۔ دن رکھنے کے لیے یہ ہمارے شریعت مطہرہ کے پیروکار جو وہاں تجاویز پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، ایک تو آپ نے 3 تاریخ نہیں رکھنی، 5، 9، 13، 23، 27 نہیں رکھنی، باقی رکھ لو جو مرضی۔ یہ کس نے کہا کہ 3 تاریخ نہیں رکھی جا سکتی؟ ان دنوں کی نوست کا آپ نے کہاں سے بیان نکال لیا؟ یہ کہاں کس نے یہ حکم شرعی بیان کیا ہے؟ یہ بھی ٹوٹل غلط بات ہے۔ لیکن یہ راسخ ایسی ہو چکی ہیں کہ اگر آپ لوگ بات کریں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے تسی مولوی صاحب اپنا علم اپنے کو رکھو، پر اسا 13 تاریخ نہیں رکھنی۔ چلیں بہرحال آپ کا کام ہے کہ آپ حکم شرعی بیان فرمائیں، اور زبردستی کسی کو 9 یا 13 تاریخ رکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو بہنوں کا اکٹھا نکاح ہو رہا ہو، انتہائی اہم توجہ طلب امور۔ آپ نے اگر نام لکھے ہوئے نہیں ہیں تو مسئلہ تو بن سکتا ہے، تو بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پیپر لیں اور اس کو فولڈ کریں، تو ایک سائڈ پہ لکھیں نمبر 1 اور اسی کے ساتھ آگے لکھ لیں نمبر 1۔ ایک بچی جس کا نام آپ نے نمبر 1 میں لکھا، اس کا پورا بایو ڈیٹا تفصیل ساری لکھنے، بچی کے والد کا نام، دادا کا نام، ایڈریس، حق مہر 5,000، 10,000، 20,000 جو بھی ہے۔ آگے پھر ان سے پوچھیں کہ یہ جو بچی ہے اس کا نام لے کے پوچھیں کہ اس کی نسبت کس بچے کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ بتا دیں کہ فلاں بچے کے ساتھ ہے تو پھر نمبر 1 میں، اوپر گول دائرے میں نمبر 1، ادھر بھی نمبر 1، اس نمبر 1 میں پھر بچے کی ڈیٹیل لکھ لیں۔ اب دوسری طرف آ جائیں، ادھر نمبر 2 لکھ دیں، دائرہ لگائیں، بچی کا نام لکھیں اور پھر ان سے دریافت کریں کہ اس بچی کی نسبت کس بچے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو جس لڑکے کے ساتھ نسبت ہو رہی ہے نمبر 2 لکھ کر پھر اس کا جو ہے وہ لگا لیں، دائرہ لکھ لیں، ورنہ اس کے علاوہ موقع کے اوپر گڑبڑ ہونے کے 50% سے زیادہ چانسز ہیں۔ آپ ایک لڑکی کا دوسرے لڑکے سے بھی پڑھا سکتے ہیں نکاح۔ تو یہ جب آپ لکھ لیں گے، مجھے ایسے تجربات سے گزرنا پڑا، میں لکھ لیتا ہوں اور صرف اس لکھنے پر اعتماد نہیں کرتا، وہاں موجود لوگ جو بتا دیتے ہیں تسلی کر لیتا ہوں۔ پھر جب بچی کے پاس اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں 2 دلہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو پیپر سامنے ہے، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے مثلا زینب، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی زبیر کے ساتھ ہے، آپ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پوچھیں گے جی زینب کون ہے ان دونوں میں سے؟ تو پاس کھڑے ہی آپ کو بتا دیں گے جی یہ بچی زینب ہے، تو ٹھیک ہو گیا، آپ مطمئن ہو گئے؟ نہیں، اب بھی اطمینان نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بتانے والی ایک دن ایک نکاح کے موقع پر ایسے ہی ہوا، 2 دلہنیں بیٹھی ہوئی تھیں اور پاس کھڑی ہوئی ان کی سگی بہن مجھے غلط بتا رہی تھی، اس کو علم ہی نہیں تھا کہ جس کا نام میں پوچھ رہا ہوں وہ کون ہے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ فلاں بچی کون ہے تو اس نے کہا جی یہ ہے۔ اب میں نے نکاح پڑھاتے ہوئے کہا جی بیٹا آپ پڑھیں، آپ کا نام زینب ہی ہے مثال کے طور پر؟ تو اس نے کہا نہیں جی میرا نام تو فریحہ ہے۔ میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا تم یہاں کیا لینے کھڑی ہو؟ میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا، میں سمجھا کرے اے ہی زینب ہے۔
آپ تسلی یہاں تک کریں، جب دو دلہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو یہاں تک تسلی کریں، کہیں بیٹا آپ کا نام زینب ہی ہے، جو وہ کہے گی نا جی میرا نام زینب ہے، اب آپ کو تسلی ہو گئی، آپ کہیں برکت کے لیے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ بعد میں اگر آپ گڑبڑ کر دیں گے تو ساری زندگی آپ کا جو ضمیر ہے وہ آپ کو ملامت کرتا رہے گا کہ یہ میں اطمینان کر لیتا، تسلی کر لیتا تو اچھی بات تھی۔ اب دوسری بچی کا نکاح جب اس سے آپ نے اجازت لینی ہے تو اسے بھی آپ باقاعدہ اس کا نام لے کے، اس کا نام فریحہ ہے، عائشہ ہے، روبینہ ہے، کوئی بھی نام ہے تو کہیں کہ بیٹا تیرا نام یہی ہے، بولو بیٹا، تو وہ کہے گی ہاں جی یہی ہے، تو کہیں پڑھو برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری تسلی اور اطمینان کر لیں، پیپر آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اب آپ نے بچی کو نکاح پڑھانا ہے تو وہ تو اجازت ہے، آپ بچی کے کمرے میں آ گئے، ساتھ وہ برائیڈل روم کہتے ہیں اس کو، وہاں پہنچ گئے تو ساتھ آپ لے کے آئیں بچی کے بھائی کو، والد کو، وہ وہیں ہوتے ہیں۔ دلہا کا والد یا بھائی یا ایسا سرپرست جس نے موقع پہ حق مہر پے کرنا ہے، آپ اس کو ساتھ رکھیں، کہیں گے آپ تشریف لائیں اور 10,000 روپیہ ہاتھ میں کریں۔ آپ ایک اور بات اخلاقی، وہ آپ کو کہیں گے لو جی اے حق مہر دے پیسے نے، مولانا صاحب یہ آپ پکڑیں، آپ کہیں یہ اپنے پاس رکھیں، یہ بعد میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، آپ کہیں جی ان کو آپ اپنے پاس رکھیں، تو وہ اپنے پاس رکھے گا، کہے کہ یہ جب آپ نے اجازت لے لی تو کہیں کہ ان کو پیش کر دیں۔ اب اس میں نکاح میں اصل تو یہ ہے کہ عاقدین دلہا اور دلہن اصل یہ ہے کہ وہ خود ایجاب قبول کرتے ہیں۔ ایک کا قول ایجاب جو پہلے آفر کرائے، خواہ وہ لڑکا ہے خواہ وہ لڑکی ہے، جو پہلے آفر کرائے اس کا قول ایجاب کہلاتا ہے، اور جو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اس کا قول قبول کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پنجاب میں اور پاکستان کے باقی کئی مختلف علاقے ہیں، وہاں یہ رواج نہیں ہے، وہاں بچی سے اجازت لی جاتی ہے اور وہ اپنے برائیڈل روم میں ہوتی ہے یا اپنے گھر میں ہوتی ہے، اس سے اجازت لی جاتی ہے اور پھر نکاح پڑھایا جاتا ہے، اور اجازت کے بھی بڑے عجیب معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو آ کر کہہ دیں گے لیں جی مولانا صاحب آپ نکاح پڑھائیں، بھائی بچی سے اجازت لینی ہے، وہ میں لے آیا ہوں، آپ کون ہیں؟ میں بچی کا ماموں ہوں، تو میں نے اجازت لے لی ہے، آپ آگے نکاح پڑھائیں۔ بھائی جان تم ماموں ہو تو بچی بالغہ ہے، بالغہ کی اجازت ضروری ہے۔ بچی کے باپ نے کہہ دیا، وہ یہ والد صاحب ہیں ادھر آئیں جی اجازت دیں ان کو، وہ کہتا جی میں نے اجازت دی۔ بھائی بچی بالغہ ہے، صغیرہ ہو تو اس کا والد اجازت دے سکتا ہے، بالغہ ہے تو وہ خود اجازت دے گی۔ اور جو اجازت لے کے آیا ہے وہ آگے کسی اور کو اجازت دینے کا مجاز نہیں ہے۔ فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ وکیل آگے وکیل نہیں بنا سکتا، آپ خود اجازت لیں کہ میں تمہاری طرف سے وکیل بن کر فلاں لڑکا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ حق مہر کا بھی ساتھ ذکر کرو، اگر حق مہر طے ہو گیا تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ساتھ حق مہر کا ایجاب کے اندر ذکر ہونا چاہیے کہ اتنے حق مہر کے ساتھ، یا بعوض، بعض فقہاء نے لکھا کہ بعوض کا لفظ بھی بول سکتے ہیں، اور یا اتنے حق مہر کے ساتھ میں تمہاری طرف سے وکیل بن کر فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ اگر وہ کہتی ہے اجازت ہے تو یہ اجازت ہو گئی، اب آپ وکیل بن گئے۔ اب یہ ہے کہ وہ ایک بندہ اجازت لے کے آیا تو وہ آگے کہتا ہے جی میں نے اجازت لے لی ہے، اب آپ آگے نکاح پڑھا دیں، تو وہ وکیل آگے وکیل نہیں کر سکتا، یہ نکاح فضولی کے زمرے میں چلا جائے گا۔ بلکہ بعض حضرات تو ہمارے احباب بچی کے پاس جا کر جو نکاح پڑھاتے ہیں تو یہ کسی سے تربیت نہیں لی گئی،
اور فقہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے، اور مطالعہ تو بڑا دشوار ہے، یا کتابیں آتی ہی نہیں ہیں، یا کتابوں کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا، تو دیکھا کہ فلاں بابا ایسے نکاح پڑھا رہا ہے تو اسی طرح شروع کر دیا۔ بچی کے پاس گئے تو اسے کہا کہ فلاں لڑکا فلاں کا بیٹا، وہ لکھتے بھی نہیں ہے، منڈے کا نام کی ہے، اس کو بتاتے ہیں یہ اچھا، اور جبے کا نام کی، وہاں بیٹھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا برادری کیڑی ہے، تو ادھر سے ٹیوشن لے کے تو بچی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے وہ اس کا ساتھ وہ میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا بھی نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں فلاں لڑکا تجھے قبول ہے، ڈائریکٹلی فلاں تجھے قبول ہے، وہ کہتی ہے قبول ہے۔ بھائی تو کس حیثیت سے اس کو قبول کرا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے تو؟ لڑکی کو کہا کہ قبول ہے، پیچھے سے تو کہیں کسی سے اجازت لے کے ہی نہیں آیا، کسی کا تو وکیل ہے ہی نہیں، نہ اصیل نہ وکیل۔ اصل یہ ہے کہ ایک ایجاب کرے دوسرا قبول کرے، تو ایک طرف سے وکالت ہوتی ہے ہمارا، تو یہ تو ایجاب کرنے والا یا خود ایجاب کرے یا اس کا وکیل ایجاب کرے، قبول کرنے والا یا خود ہی قبول کرے یا اس کا وکیل قبول کرے۔ اب یہ جو اٹھا اور جا کر بچی کو کہہ رہا ہے کہ فلاں لڑکا فلاں کا بیٹا حق مہر 5,000 روپیہ تو نے قبول کیا یا تجھے قبول ہے، تو وہ کہتی ہے جی مجھے قبول ہے، تو یہ قبول ہے، تو اس نے کہہ دیا ایجاب کا اختیار اس کو کس نے دیا ہے؟ نہ یہ اصیل ہے اور نہ ہی وکیل ہے، تو ایسا نکاح فضولی ہوتا ہے، تو فضولی خطرناک ہوتا ہے۔ آج کا جو نکاح ہے اس میں جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ ہو، پیور نکاح جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ وہ بچی کے پاس جائے اور جا کر اس کو یوں کہے کہ بیٹا برکت کے لیے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا کلمہ پڑھا لے، ایمان کی صفت پڑھانی ہے تو پڑھا لے، دوسرا کلمہ شریف پڑھانا ہے تو پڑھا لے، ایک ہی پڑھانا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اسے کہے کہ فلاں لڑکا فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا فلاں قوم برادری فلاں جگہ کا رہنے والا 10,000 روپیہ حق مہر کے عوض میں تمہاری طرف سے وکیل بن کر فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دوں، مجھے اجازت ہے؟ اب اس کی زبان سے کہلوائیں، کہیں بیٹا کوئی اجازت ہے، تو جب وہ کہے کہ اجازت ہے تو آپ وکیل بن گئے۔ بہترین طریقہ نکاح پڑھانے کا، آپ ڈائریکٹ وکیل بن گئے۔ ویسے کوئی کام اور بھی یہ کر سکتا ہے، مثال کے طور پر علامہ مولانا محمد جاوید اشرف مرتضی صاحب ہیں، تو وہ ان کی کوئی عزیز ہے بچی، اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو ان کو میں کہتا ہوں جو میرے لیے اجازت لے آؤ، تو یہ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی خلیل احمد مرتضی میاں نذیر احمد صاحب کا بیٹا، حسن محمد میاں حسن محمد ان کا پوتا، قوم ارائیں قلعہ شریف کے رہنے والے، جامعہ مرتضیہ کے محتمم ناظم اعلیٰ، بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک اتباع رسول۔ تسلی ہو گئی، پہچان ہو گئی۔ کہیں کہ وہ تمہاری طرف سے وکیل بن کر فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ تمہارے وکیل بن جائیں۔ وہ کہے جی میں نے انہیں اجازت دی، وہ میرے وکیل بن سکتے ہیں۔ یہ آ کر مجھے خبر دے دیں کہ آپ کو بچی نے وکیل بنا دیا ہے، ڈائریکٹ اب بچی نے مجھے وکیل بنایا ہے، یہ صرف خبر دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں تو اب میں آگے جا کے پڑھا سکتا ہوں، لیکن ایسی صورت وہ کسی کو بھیجیں گے تو وہ گڑبڑ کر دیں گے، اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ خود بچی سے اجازت لیں۔ اب یہ کہ آپ کا نکاح کر دوں تو وہ بچی کہہ دیا کر دو، تو آگے کہا جی آپ کر دو، تو یہ وکیل آگے وکیل نہیں بنا سکتا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اب ایک مرتبہ جب آپ نے کہا تو اجازت تو ہو گئی، آپ وکیل بن گئے۔ جب آپ نے ایک مرتبہ کہا، اس نے ایک مرتبہ اجازت دی تو وکیل بن گیا، لیکن احتیاطاً آپ 3 مرتبہ کہلوا لیں تاکہ اگر کوئی بزرگ پاس موجود ہو تو وہ بھی مطمئن ہو جائے۔ اور ارد گرد وہ 3 والی بات جو ہے نا، یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، اور یہ طلاق کے معاملے میں بھی 3 والی بات لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے۔ پہلے 3 طلاقیں دیتی ہیں اور بعد میں آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں جی اب ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں تمہیں یہ بتایا کس نے ہے کہ طلاقیں 3 دینی ہیں؟ کہ کس نے تمہارے کان کے اندر جو بات ڈال دی ہے؟
تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 مرتبہ نہ کہا جائے تو شاید نکاح ہی نہیں ہوتا. تو جب آپ کو اجازت ہو گئی، رجسٹرار سے کہیں بچی سے سائن لے، اور وہ جو بچی کا سسر ہے یا کوئی اور لڑکے کا بھائی ہے ساتھ آیا ہوا ہے تو اس کو کہیں گے آپ بچی کو پیار دیں اور پیسے پکڑائیں ان کو. پیسے انہوں نے کہا جی پیسے دیں آپ، یہ کہ مہر دیں آپ دیں. اب اس کے بعد دلہا میاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نکاح خان وہاں سٹیج پہ آ گئے. سٹیج کے اوپر تقریب نکاح ہوگی، وہ تقریب نکاح نہیں تھی، وہاں گواہ ضروری نہیں تھے، وہاں صرف وکالت لی گئی. اگر رکھ لیں پاس گواہ تو اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. ہوں وہاں ساتھ لے جائیں گواہوں کو تو اچھی بات ہے، کوئی 2 گواہ لے لیں تاکہ کل کل کوئی مسئلہ پیدا ہو تو وہ گواہی دے سکیں کہ ہمارے سامنے جو ہے یہ وکیل بنا تھا. لیکن ایسی ضرورت پیش نہیں آتی. اگر وہاں آپ گواہ نہ بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اسٹیج کے اوپر آئیں تو وہاں پھر آپ یہ اہتمام فرمائیں گے کہ آپ سب سے پہلے اسٹیج کو مینج کریں، رجسٹرار کو بلائیں اور اسے پوچھیں کہ آپ نے رجسٹر فل کر لیا ہے. وہ کہے جی نہیں کیا تو ٹھیک ہے، آپ کوئی 2 گواہ لے لیں تو ان کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیں. اور اگر وہ کہے کہ جی میں نے تو رجسٹر فل کر لیا ہے تو اسے پوچھیں کہ 11 نمبر کے اندر آپ نے کن کن 2 آدمیوں کا نام ذکر کیا ہے. ان 2 آدمیوں کو آپ بلائیں، قریب کرسیاں لگا کر ان کو بٹھائیں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ خطبہ نکاح پڑھیں. نکاح کا خطبہ پہلے پڑھنا سنت ہے، نکاح کا خطبہ پہلے پڑھا جائے. اس کے بعد پھر اب ہوگا ایجاب اور قبول. ایجاب کرنا تھا لڑکی نے، اب وہ ایجاب کرے گا لڑکی کا وکیل. ایجاب اور قبول کے لیے ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے اور یہ ایک ہی مجلس میں ہوگا. ایک طرف سے لڑکی کا وکیل ہوگا اور دوسری طرف دلہا خود قبول کرے گا، جو عام ہمارے ہاں روٹین چلتی ہے. تو اس میں آپ گواہوں کو قریب بٹھائیں اور ان کو باقاعدہ یہ بتائیں کہ جناب یہ بچے نے، دلہے نے جو کہنا ہے میں نے قبول کی، تو آپ نے باقاعدہ اس بات کو سننا ہے. ایک جگہ مجھے نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا تو میرے جانے سے پہلے ایک مولانا صاحب آگے بچی سے اجازت لے کے آ رہے تھے. تو میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا اچھا ہوا آپ آ گئے، تو ٹھیک ہے ادھر میں نے پڑھا دیا ہے، ادھر آپ پڑھا دیں. میں نے کہا ادھر پتہ نہیں آپ نے کیا پڑھایا، ہمارے قریب ہی ایک گاؤں ہے وہاں. میں نے کہا پتہ نہیں ادھر آپ نے کیا پڑھایا، مجھے تو نہیں پتہ. نہیں میں ادھر پڑھا آیا ہوں. تو مجھے اندازہ تھا جو پڑھایا ہے، جو عام روٹین میں کہتے ہیں کہ وہ لڑکا تجھے قبول ہے، تو اس نے کہا قبول ہے، تو ادھر بھی یہی کہنا تھا. میں نے کہا کہ جناب آپ نے اجازت لی؟ ہاں جی اجازت لی ہے. میں نے کہا چلے اگر اجازت لی ہے تو پھر قبول بھی آپ کرائیں گے. نہیں جی تواڈے ہوندے تو میں نہیں نہ کراؤں لگا. میں نے کہا بھائی آپ خدا کے لیے مسئلہ کو سمجھیں کہ جب اجازت آپ نے لی ہے تو آگے آپ وکیل نہیں بنا سکتے، تو قبول آپ ہی کرائیں گے. پھر اس مسئلے کا حل میں نے یہ نکالا، میں نے کہا چلے میں دعا کر دوں گا تو آپ آئیں اور میرے سامنے قبول کرائیں. تو جب وہاں بٹھا دیا اور بارات بیٹھی ہوئی ہے اور ایک وہ کھاتا نکال کے پاس ہی دولہے کی کرسی کے قریب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دڑا دڑ لکھ رہا ہے. کہتا ہے میرا 200 لکھ لے، کہتا ہے میرا 500 لکھ لے، کہتا ہے میرا 400 لکھ لے. مولانا صاحب ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں بھی ادھر بیٹھ گیا. میں نے کہا جی میں دعا کر دوں گا. اب مولانا صاحب نے ان کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کچھ کہنا شروع کر دیا. ادھر شور ہو رہا ہے کہ میرا 300 لکھے، میرا 500 لکھے، میرا 400 لکھیں. بہت شدید ٹینشن ہوئی. پھر میں اٹھ کے کھڑا گیا. میں نے کہا بیٹھ جاؤ دیجیے، بیٹھ جاؤ. سب خاموش ہو گئے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ جی بندے لکھاندے نے پیسے لکھنے نے، سلامیاں. میں نے کہا نکاح تو ہو لینے دو. پھر وہاں میں نے پوچھا کہ جناب آپ کیا کہہ کے آئے ہیں بچی کو؟ اجازت لے کے آئے ہیں. خاموش. میں نے کہا یہاں بیٹھو، میں جاتا ہوں بچی سے اجازت لے کے آتا ہوں اور آ کر پھر یہاں نکاح پڑھاؤں گا. پھر وہاں گیا آ کر تو وہ کوئی گواہوں کا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کے کان میں فرما کیا رہے ہیں. اور شرم محسوس کی جاتی ہے کہ اب بچی کا نام بلند آواز سے لیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو نکاح بے شک نہ ہو، وہ شرم والی بات نہیں ہے. بچی کا نام بلند آواز سے لے لیا تو یہ شرم آ گئی. تو یہ ان باتوں کا آپ احتیاط بھی کریں، خیال بھی فرمائیں اور کتاب النکاح کا مطالعہ بھی کریں. اردو کی کتابیں بھی ہیں، ہماری عربی کی ہیں، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، مطالعہ فرمائیں تو کئی چیزیں آپ کو ملیں گی.
اور آپ کے مشاہدات میں بھی کئی باتیں آئی ہوں گی. میں تو بحیثیت طالب علم آپ کے سامنے ان باتوں کا اظہار کر رہا ہوں. کوئی بات اور آپ کے سامنے بھی تو انشاءاللہ اینڈ پہ سیشن ہوگا, اس میں پھر سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوگا. تو ان باتوں سے تربیتی نشست صرف آپ کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے بھی یہ تربیتی نشست ہے. اب آپ یہ کریں کہ لوگوں کو بٹھائیں, گواہوں کو قریب کریں اور انہیں کہیں کہ آپ نے سننا ہے, لوگوں کو خاموش کرا دیں, پھر خطبہ شریف پڑھیں اور ایجاب اور قبول اب ہوگا. یاد رکھیں اہم ترین چیز فقہا نے جو لکھی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ایجاب کے لیے بھی اور قبول کے لیے بھی ماضی کے صیغے ضروری ہیں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایجاب کی بھی ماضی کے صیغے سے ہو اور قبول بھی ماضی کے ہی صیغہ سے ہو. اور انہوں نے لکھا کہ ایک طرف امر ہو دوسری طرف ماضی ہو, تب بھی ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ تو مجھ سے نکاح کر, اس نے کہا میں نے قبول کیا, فقہا فرماتے ہیں ہو جائے گا. ایک طرف حال کا صیغہ ہو دوسری طرف ماضی کا ہو, ساتھ ماضی ضرور ہونا چاہیے, اگر ہو تب بھی ہو جائے گا. ایک کہتا ہے کہ میں تو اس سے نکاح کر رہا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا, تب بھی ہو جائے گا. لیکن بہترین الفاظ فقہا نے کہا کہ ایجاب بھی ماضی میں ہو اور قبول بھی ماضی کا صیغہ ہو. وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں لڑکی, پہلے کلمے پڑھا لے, خطبہ ہوا, کلمے پڑھائے, ان الفاظ کا خیال فرمائیں. وہ کہے کہ فلاں لڑکی, فلاں کی بیٹی, فلاں کی پوتی, فلاں قوم کی, حق مہر 5,000 روپیہ کے عوض, فلاں جگہ کی رہنے والی. اتنا ایڈریس ذکر کر دیں جس سے شناخت ہو جائے کہ یہ فلاں جگہ کی رہنے والی ہے. اتنے حق مہر کے عوض میں نے بطور وکیل زینب بی بی تمہارے نکاح میں دے دی, یا میں نے زینب بی بی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا. یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں. فقہا نے دونوں ہی انداز بیان کیا کہ آپ دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. فلاں لڑکی, فلاں کی بیٹی, فلاں کی پوتی, فلاں جگہ کی رہنے والی, ساری ڈیٹیل ذکر کر کے بائیوز حق مہر 10,000 روپیہ مثال کے طور پر میں نے بطور وکیل زینب بی بی تمہارے نکاح میں دے دی. اب اسے کہیں کہ وہ کہے میں نے اپنے لیے قبول کی, یا کہے میں نے قبول کی. اپنے لیے کہہ دے تو سبحان اللہ زیادہ بہتر ہے. کہے میں نے قبول کی, ادھر سے بھی ماضی ادھر سے بھی ماضی, نکاح منعقد ہو گیا. احتیاط سے یہی الفاظ 3 مرتبہ دہرا لیں, اس کے بعد آپ دعا فرما دیں, نکاح مکمل ہو گیا. کوئی سوال کرنا ہو؟ سوال بھی ہے اور رائے بھی ہے. ہمارے جو گاؤں کے اندر علماء ہیں وہ نکاح کی دعوت تو دے دیتے ہیں کہ نکاح آپ نے پڑھنا ہے. تب ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے جا کے ادھر بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر بارات آئی, جو بھی ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ ہمارے علماء دعا مانگتے ہیں نا تو دعا کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ نکاح کی تقریب کو اپنی بارگاہ سے قبول کریں. جو کچھ مطلب پیچھے ہو چکا ہے یا جو ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ڈی جے سانگ بھی چل رہا ہوتا ہے, سارے مطلب معاملات کو وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ سارے نے فضل فرما. ٹھیک ہے, ہاں اگر یہ کہہ دیا جائے وہاں پر کہ یا اللہ نکاح کی مخصوص جو تقریب ہے اس نکاح کو قبول, اس نکاح کو قبول, یہ تقریب نہیں. وہ جو اس وقت جتنے وہ ناچے نوچے سب ہوتے ہیں اس وقت وہ دعا کر رہتے ہیں یا اللہ سارے نے فضل فرما. کیا مطلب اس طرح کے الفاظ کہنا کیسے؟ اب میں عرض کرتا ہوں, تشریف رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ غیر شرعی جو تقریبات ہوتی ہیں, اب جو بارات کا جو انداز ہے یہ تو افسوسناک ہے. اور تحریک اتباع رسول کا جو پیغام میں نے دیا ہے اس کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ ایسی باراتیں جو ہیں یہ بالکل یہ غیر شرعی ہیں, اور آپ ایسی باراتوں کا بائیکاٹ کریں اور اویئرنیس دیں اور شعور بیدار کریں کہ چند آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ جائیں اور وہاں نکاح کر کے سنت طریقے کے مطابق وہ بچی کو لے آئیں. یہ ڈھول ڈمکے اور یہ لشکر لے کر حملہ آور ہونا یہ شریعت کا میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن اگر مجھے کوئی بلاتا ہے آدمی کہ آپ نکاح پڑھائیں تو میں نکاح کے لیے ضرور چلا جاتا ہوں, لیکن احتیاط کرتا ہوں کہ بالکل جب نکاح تیار ہوتا ہے تو میں اس وقت ہی وہاں پہنچتا ہوں.
تو نکاح پڑھا کے اس کے بعد پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی بیٹھیں آپ کھانا کھائیں، تو میں وہاں کھانا نہیں کھاتا، اگرچہ وہ حرام نہیں ہے لیکن بارات کا کھانا میں نہیں کھاتا، کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ کھانا زبردستی کا ہے، تو وہاں سے میں کھانا نہیں کھاتا۔ ہاں ولیمے کی دعوت ہو تو وہاں کھانا سنت ہے، وہ میں ضرور کھاتا ہوں، تو ان کو کہتا ہوں کہ بارات کے اوپر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو وہاں سے اٹھ کے آ جاتا ہوں، دعا مانگتے ہوئے یہ کہنا کہ یا اللہ ہم پہ فضل فرما۔ اس میں نیت یہی ہوتی ہے کہ ان حرکتوں سے باز رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس نکاح کو قبول فرما۔ تو تقریب کے اندر نکاح تو ہوتا ہے نا جی، تو وہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم نے نکاح کر دیا ہے یہ تو سنت ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ ساتھ ہی دعا کے الفاظ کے اندر تبلیغ بھی ہونی چاہیے، پروردگار عالم ہمیں غیر شرعی رسموں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو کام تیری ذات کو پسند نہیں ہے، تیرے پیارے محبوب کو پسند نہیں ہے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بلند آواز سے دعا مانگے تاکہ سننے والوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ عالم دین جو ہے ساتھ ہمیں تبلیغ بھی کر رہے ہیں، یہ اچھے انداز سے تبلیغ بھی ہو جائے گی اور دعا بھی ہو جائے گی۔ اور ایسے موقع کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ جو انداز ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، جذباتی ہو کر ان کو ایسے الفاظ بولنا جو جن سے ان کا دل مجروح ہو، دل آزاری ہو، تو وہ آپ کی تربیت پھر قبول نہیں کریں گے۔ حکمت کے ساتھ اور عمدہ واز کے ساتھ ان کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں۔ جی اور کوئی بات؟ جی فرمائیں۔ دیکھنے میں زیادہ تر یہ آیا کہ شادی کے موقع پہ جو ہمارے علماء ناز اپنا نکاح ہوتے ہیں، وہ جب لڑکے والے آ کے پوچھتے ہیں جی کتنی فیس ہے جی، ٹھیک ہے، اچھا اب وہاں پہ وہ مولوی صاحب جو بارگیننگ شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 5000 لے اسی وہی آپ والی بات کیا ہم نے تو 3000 کرنی جب۔ اچھا اب وہ ہوتا ہے کہ وہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ بارگیننگ کر رہا ہوتا ہے، چلو جی تھی 5-4000 دے دو، نہیں جی نہیں 3500 ساڑھے کو تو چل رہا ہے۔ یہ کام عالم دین کا کرنے والا لوگ نہیں ہے، میری ایک رائے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مخصوص اگر جو بچی والے ہیں نا، بچی کا باپ ہے یا بھائی ہے، ان کو یہ بات آپ سیپریٹ کر کے سمجھا دیں کہ بھی اتنی فیس ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی آپ نے لینی ہے، تو وہ ان سے معاملات کریں، عالم دین کو بیچ میں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شاہ صاحب کی رائے ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ نکاح کی فیس کوئی طے نہیں ہوتی، اور فیس جو ہے وہ آپ سے پوچھے تو کسی اور بندے کو آپ جو لڑکی والے ہیں ان کے کسی بندے کو یہ کہہ دیں کہ یہ آپ ہی کر لینا معاملہ، تو ہم فیس نہیں مانگیں گے ان سے، تو جتنی مناسب ہو وہ ہمیں دے دیں۔ تو آپ کو پتہ یہ وہ انتظامیہ والے جو ان میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو آگے ہو کر یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ عالم دین کو فیس کی بارگیننگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، نکاح پڑھایا تو وہ کہنے لگے جی فیس دسو، جی فیس دسو، کتنی ہے فیس بتائیں جی۔ تو وہ وہاں ایک آدمی تھا تو اس نے کہا کہ چلے 5000 روپیہ دے دیں۔ لو جی 5 کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے بلا کے کہا، میں نے کہا ادھر آؤ، میں نے کہا بھائی وہ تو ہماری بہن ہے جس کا ہم نے نکاح پڑھایا، ہم فیس تو لیتے ہی نہیں ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی، لینی نہیں ہے ہم نے فیس۔ آئیں جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، یہ کیوں فیس لینی ہے بھائی، اپنوں سے تو فیس نہیں نہ لیتے۔ وہ خاموش ہو گئے، وہ کہنے لگے آپ ناراض تو نہیں؟ میں نے کہا ناراض ہونے والی کون سی بات ہے بھی، میں نے کہا یہ ہم نے اپنی بہن ہے ہماری، تو یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ تو وہ پھر ایک دوسرے پوچھنا شروع ہو گیا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں، شاید یہ برادری کے کوئی ہوں گے۔ میں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو میں وہاں سے آ گیا، تو بعد میں فیس بھی کہیں سے گھومتے گھماتے پہنچ گئی، تو نہ بھی پہنچی تو کوئی بات نہیں تھی۔ بالکل ذہن میں یہ بات لانی ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو میں نے غالباً پہلے روز یہ بات کی تھی کہ آپ جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر بے نیاز ہو کر یہ دین کا کام کریں۔ جی سوال یہ تھا کہ اگر لڑکا باہر کے ملک میں رہتا ہے، پاکستان میں لڑکی ہے، نکاح پڑھانا ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے؟ بہت اچھا سوال، بہت ہی اچھا سوال، قابل تحسین سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ لڑکا باہر کے ملک میں ہے یا لڑکی باہر کے ملک میں ہے، تو دونوں میں سے عاقدین میں سے ایک یہاں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، تو نکاح کے لیے مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ جو بھی بیرون ملک میں بیٹھا ہوا ہے آپ اس سے ٹیلی فون پر وکالت لے لیں اور اسے کہیں کہ میں فون آن کر دیں،
مائک آن کر دیں، زیادہ بہتر ہے کہ آن کر دیں، نہیں بھی آن کرتے تو آپ اپنے کان سے لگا کے بھی اجازت لے سکتے ہیں۔ مائک آن کریں، اسے کلمہ شریف پڑھائیں برکت کے لیے، اور اسے بتائیں کہ جناب فلاں، اگر وہ لڑکی ہے تو اسے کہیں فلاں لڑکا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا تمہاری طرف سے وکیل بن کر اس کے ساتھ نکاح کر دوں، تو وہ کہے گی کہ جی میری طرف سے اجازت ہے آپ کر دیں، حق مہر اتنا ہے، وہ کہے گی جی ٹھیک ہے آپ کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب آپ اس لڑکی کے وکیل بن گئے، یہاں بیٹھ کر آپ ایجاب کریں، لڑکا قبول کرے، سبحان اللہ، نکاح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر لڑکا بیرون ملک ہے تو اس سے وکالت لے لیں، یعنی وکالت آپ لے سکتے ہیں، وکیل بن سکتے ہیں۔ ایجاب قبول مختلف مقامات پہ وہ نہیں ہو سکتا، وکیل بنے اور ایک مجلس میں ایجاب قبول سے نکاح پڑھا دیں، نکاح ہو جائے گا۔ جی آپ کچھ فرمانا چاہتے تھے؟ میرا نام حافظ احمد یار ہے۔ میرا سوال ہے، گزارش ہے کہ یہ نکاح جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت ہمارے دین میں عبادت خانے میں ہی، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ نکاح مسجد میں ہو، تو کیا اس میں ترغیب دینی چاہیے، یا کہ جہاں آج کل شادی حالوں میں وہاں پہ حال میں منعقد ہوتی ہے وہاں بہتر ہے، یا کہ یہ ترغیب دی جائے کہ یہ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال، تشریف رکھیں۔ تو علامہ صاحب اس طرح ہے کہ نکاح جو ہے وہ مسجد میں اس کا انعقاد یہ سنت ہے، فقہاء نے لکھا ہے، تو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ آپ نکاح مسجد میں کریں، دلہا مسجد میں ہو، دلہن گھر میں ہے تو وہاں سے اجازت لے آئیں اور دلہا کو مسجد میں بٹھائیں۔ نکاح مسجد میں ہونا بھی سنت ہے اور جمعہ کے روز ہونا بھی سنت ہے۔ بہت بہتر ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہو، جمعہ پڑھائیں اور وہیں بچی سے اجازت لے آئیں اور دلہا مسجد میں موجود ہو اور حاضرین کی موجودگی میں نکاح بھی ہو اور دعا بھی ہو جائے، اور پھر دلہا جو بھی چھوٹی موٹی مٹھائی وغیرہ پیش کرنا چاہے دلہا تو وہ ان کو مٹھائی پیش کریں، دلہن اپنے گھر میں روانہ ہو جائے دلہے کے ساتھ، اور جو وہاں حاضرین ہیں وہ دعا کر کے اپنے اپنے گھروں کو، یہ شادی حال کا برڈن اور بوجھ یہ دلہن والوں پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ضرور ترغیب دینی چاہیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دلہن سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، بعض وہ جو بنے ہوتی ہیں ان کی پہلی شادی ہوتی ہے نکاح پر، بعض ان کی دوسری شادی ہوتی ہے، تو جب نکاح کا اجازت لیتا ہے بعض دفعہ جب اجازت لیتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، وہ آگے سے بول کر اجازت نہیں دیتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ سنوا رہی ہے، ان کی اسی کی خاموشی پر اکتفا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اجازت دو۔ تو کیا باقرہ کی خاموشی پر بھی اکتفا کرنا درست ہے یا مسلمہ اس کی خاموشی پر بھی اکتفا کرنا درست ہے؟ یہ سیبہ کی خاموشی جو ہے وہ تو رضا نہیں سمجھی جائے گی، باقرہ کی خاموشی رضا سمجھی جائے گی، لیکن میرا جو تجربہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں نا بیٹا کہیں اجازت ہے تو وہ کہہ دیتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ نکاح پڑھائیں نا تو ماشاءاللہ پورے وقار سے آپ اجازت لے رہے ہوں تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، یہ 20 سال کا تجربہ ہے۔ جب اس کو کہتے ہیں بیٹا اجازت ہے تو وہ کہتی ہے جی اجازت ہے، اگر نہیں بولتی تو کہیں بیٹا بولو، کہو اجازت ہے، تو وہ کہہ دیتی ہے جی اجازت ہے۔ تو بہت بہتر ہے کہ اس کی زبان سے کہلوایا جائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم ہماری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ مولا پاک جو یہاں تربیتی کنونشن 3 دن ہوا، علماء کرام تشریف لائے، ان کا آنا اور بیان کرنے والوں کا بیان کرنا، سماعت کرنے والوں کا سماعت کرنا، اور جو ہمارے ناظرین لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا وہاں سن رہے ہیں، یا اللہ سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرما، ہمیں دین کا خدمتگار بنا، قرآن و سنت کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یہ آستانہ علیہ قلعہ شریف اس کو علم و عرفان، قرآن و سنت کی روشنی میں جو دین کی تشریحات کا مرکز بنا۔ مولا پاک ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہم خادم بن جائیں، اور ہماری طرف سے یہ خدمت بھی قبول فرما۔ جامعہ مرتضیہ کے فضلاء یہاں موجود ہیں، جامعہ کے طلباء ہیں، علماء ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، معامنین، یا اللہ سب پہ فضل اور کرم فرما۔ خاص طور پر جامعہ کے ساتھ تعاون کرنے والے احباب،
جو طلباء کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، وہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اپنی رحمت اور برکتوں سے مالا مال فرما اور سب پہ اپنا فضل اور کرم فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔